تمہیں تمہارے رب کے ساتھ میں نے ملایا ہے، تمہارا رشتہ میں نے تمہارے رب کے ساتھ جوڑا ہے، کہیں وہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، اس لیے آج تم سے پوچھ رہا ہوں تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ جواب آیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم تو آپ کے معبود کی بندگی کریں گے اور اس کی بندگی جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی معبود، اسحاق علیہ السلام کا بھی معبود، اسماعیل علیہ السلام جس کی عبادت کرتے تھے اسی کی بندگی ہم بھی کریں گے، جو ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے یعقوب علیہ السلام جنہیں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، کہ میری اولاد میرے جانے کے بعد ہدایت کے راستے سے گمراہی کی طرف نہ آ جائے، وہ راستے سے بھٹک نہ جائیں، فکر ہے، اس لیے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہے ہیں ایمان کی سلامتی۔ اور یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کتنے فکر مند ہیں، دعا کر رہے ہیں فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے رب، تو ہی میرا کام بنانے والا، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لہذا جب میری موت کا وقت آئے مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، اور جب میرا حشر ہو تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ کتنے فکر مند ہیں۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہم آتینی ایمان و یقینا لیس بعدہ کفر، اللہ ایسا ایمان مجھے عطا فرما، ایسا یقین مجھے عطا فرما جس ایمان اور یقین کے بعد کفر نہ ہو۔ اور حضرت شاہر ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک پر کون سی دعا رہا کرتی تھی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے تھے آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور دلوں کے پھیرنے والی ذات میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمائے رکھنا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں؟ فرمایا ام سلمہ تجھے نہیں معلوم ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، کوئی پتہ نہیں کب کس انسان کے دل کو کہاں موڑ دے اور کس انسان کے دل کو اس دین کے اوپر جمائے رکھے۔ میرے ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے ایمان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دین پر نہیں چلوں گا، میں قرآن کو نہیں مانوں گا، پتہ نہیں کیا نقصان ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب محتاج ہو، واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کب کس سے کام لینا چاہے کسی کو کوئی معلوم نہیں، کب کس انسان کو دھکا دے کے سب سے باہر کر دے۔ وہ یہ کہے کہ جناب میں تو پیروں کی اولاد، میں تو بزرگوں کی اولاد، مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہ، یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار تھا، وہ تو کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے، اللہ کے بیٹے، پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اور کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے جو یہودی ہوگا، جو عیسائی ہوگا وہی جنتی ہے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تم کہتے ہو تم پیروں پیغمبروں کی اولاد ہو، تمہیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا نانا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ ایک جماعت تھی نیک لوگوں کی، وہ پیغمبروں کی جماعت تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں جو کچھ
کیا ہے اپنے لیے کیا ہے, اور تم جو کچھ کرو گے تمہارے لیے ہوگا, تمہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا انہوں نے کیا کیا تھا, بلکہ تمہیں تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم زندگی میں کیا کر کے آئے ہو, تمہیں اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا گیا تھا. میرے ایمانی بھائیو, پھر آپ صحابہ کرام کی فکر کو دیکھیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے گزرتے ہیں, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. پوچھا حنظلہ کیوں کہتے ہو کہ تم منافق ہو گئے ہو؟ کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں, دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, جب گھر میں آتا ہوں وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے. فرمایا کہ میری بھی تو یہی کیفیت ہے, یہی حال میرا بھی ہے, چلو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. یہ کون ابو بکر ہے؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے کائنات کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بشارت مل چکی ہے, ابو بکر فی الجنہ, کہ ابو بکر تو چلتا پھرتا جنتی ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ گئے کہ کائنات کے پیغمبر کی زبان سے مجھے جنتی ہونے کی بشارت مل چکی ہے, اب مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے ایمانی بھائیوں, نہیں, میں اور آپ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں, جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں, اس وقت میرے اور آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اگر کچھ ہے وہ ہے اپنے ایمان کو بچانا. اس وقت ساری دنیا کا باطل, ساری دنیا کے شیاطین اور ان شیطانوں کے جتنے بھی آلائے کار ہیں وہ محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ ان سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان کو کس طرح ان سے چھینا جائے. آج آپ دیکھ رہے یہاں پر ماحول ہے اور کس طرح نورانی چہرے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہروں کے اوپر سجی ہوئی ہے, محنتیں چل رہی ہیں کہ ان سے ان سنتوں کو چھینا جائے اور ان کو انہیں یہودیوں کے نقش قدم پر چلایا جائے. مغرب نے جو تھوک ڈالا ہے اس تھوک کو چاٹنے کے لیے ان کو لگایا جائے. انہوں نے جو اپنی تہذیب لوگوں کے سامنے رکھی ہے انہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تہذیب سے نکال کر اور ان یہود و نصارہ جو ایمان والوں کے ازلی دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلایا جائے. میرے ایمانی بھائیوں, یہاں میرا اور آپ کا امتحان ہے. آیا ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام, ہم اپنا ایمان بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے ہیں. میرے ایمانی بھائیوں, دنیا ہماری لٹ چکی ہے, ہمارا کچھ نہیں بچا ہے. اگر کچھ ہے تو یہ تھوڑا سا ایمان ہمارے پاس ہے اور اس کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت لوگوں پر آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا, کیوں ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, کہ لوگ دنیا کے حقیر ساز و سامان کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے. میں اور آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں. آج انسان چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے. انسان ووٹ کے پیچھے اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے. انسان گورنمنٹ کی طرف سے دی جانے والی اسکیموں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے. چند پیسوں کے خاطر اپنے ضمیر کو انسان بیچ ڈالتا ہے. انسان بھول جاتا ہے میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہوں, لیکن پھر چند پیسوں کے خاطر یہ آدمی اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے, اپنے عہدے کے خاطر بیچ ڈالتا ہے اور دنیا کے حقیر منافع کے خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے. قرآن کریم میں آپ جب سورہ کہف کو پڑھیں گے جس کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھو گے سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے اس سے محفوظ ہو جاؤ گے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ سورت کے